أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہم اگلا باب دیکھیں گے۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہجرت کر کے گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے ساتھی کچھ وہاں سے پیدا کر دے، لیکن جن لوگوں کے دل بند ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا ان لوگوں نے، دلگیر تھے۔ واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت سے آپ کی ملاقات کروائی، اور ہمارے لیے اس میں ایک سیکھنے کی بات یہ پتہ چل گئی کہ جب انسان اخلاص سے اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنے نکلتا ہے، اگر کوئی ایک شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اگر انسان کسی دعوت کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور دوسری مخلوقات کے ذریعے سے اس دعوت کو قبولیت دے دیتا ہے۔ جب واپس آئے تو مطعم بن عدی اس نے آپ کو پناہ دی، اور اللہ کے نبی نے اس کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ کفار مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد قید ہو کر آئی، لیکن کچھ قیدیوں کی رہائی کے لیے جبیر بن معطم جو اس معطم بن عدی کے بیٹے تھے، انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ کے نبی ان قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یعنی کہ آپ اتنا لوگوں کی چیزوں کو ایڈمائر کرتے تھے، ان کی خوبیوں کا احساس تھا آپ کو، اور آپ پھر اس کی وجہ سے کئی دفعہ عزت دینے کے لیے دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی جب طائف سے واپس آئے، اب حالات تو وہی تھے لیکن آپ کے حوصلے اور آپ کے عزم بلند ہو چکے تھے۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور اس بات سے کہ اب تو بس میں یہ کام کروں گا ہی نہیں اور طائف والوں نے مجھے جھٹلا دیا، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے حج کا موسم جب دوبارہ آیا تو دوبارہ باہر سے آنے والے جو قبیلے تھے اور جو سردار تھے ان کو دعوت دینی شروع کر دی، اور آپ ایسا نبوت کے 4تھے سال سے لے کے 10ویں سال تک ہر سال حج کے موقع پہ اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے باہر سے آنے والے قبیلوں اور ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جن کو آپ نے دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن کچھ قبائل اور کچھ انفرادی طور پہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، مثلا بنو عامر، غسان، بنو نصر، کلب اور اس طرح کے جو قبائل تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ حق چاہے کتنا ہی خوبصورت کر کے ان کے سامنے کیوں نہ رکھا جائے، نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو قلب،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس گئے، ان کو بڑے پیار سے اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہارے قبیلے کا نام کتنا اچھا ہے، بنو عبداللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے بات کریں، تو اس کی کوئی بھی خوبی جو چھوٹی سی بھی ہو نا، اس کو ضرور سامنے لائیں، کیونکہ اس سے دوسرے شخص کے دل میں جگہ بنتی ہے اور وہ آپ کے پیغام کو سننے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ تھا بنو حنیفہ، آپ ان کے پاس گئے، ان کو بھی دین پیش کیا، لیکن انہوں نے اتنا بدتر قسم کا جواب دیا تھا کہ جتنا شاید کسی اور نے نہیں دیا ہوگا۔ پھر اسی طرح عامر بن ساسا، ان کو بھی دعوت دی گئی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے پوچھا، کہنے لگے کہ میں اگر ایک شخص تھا بحیرہ بن فراس، کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں قریش کی اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کی خوبیوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں، آپ پر کی بیعت کریں، مخالفوں سے آپ کو بچائیں، پھر کل اگر آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے کاموں میں شریک کریں گے؟ یعنی حکومت ہمیں ملے گی یا لیڈرشپ ملے گی؟ تو آپ نے کہا کہ کام کرنے کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو کہنے کا اچھا جی، ہم آپ کی حفاظت کریں، ہم آپ کی خاطر عربوں سے لڑائی لیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے تو پھر ہمارے سوا کسی اور کے ہاتھ میں آپ معاملات کو اور اتھارٹی کو کر دیں تو ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ حق کو اپنے مفادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سچ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو اس رنگ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سچ مجھے کیا دے گا، اور اس طرح ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی قبیلے کے لوگ، جب بنو عامر کے لوگ جو تھے وہ واپس گئے تو ایک بوڑھے شخص کے پاس گئے، حج کے لیے وہ نہیں آیا تھا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، ساری بات سنا دی کہ اس طرح وہاں ایک شخص ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے سر کو ہاتھوں میں تھاما اور کہنے لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ حق ہے، اور آج تک کبھی کسی نے بنی اسماعیل سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اس بوڑھے شخص نے پہچان لیا اور کہا کہ تم کیوں اس کو جھٹلا رہے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کس طرح سے بات آگے چلتی گئی۔ اب یہ وہ وقت آ چکا تھا کہ اسلام ایک مشہور مذہب بن چکا تھا، فیمس ہو رہا تھا دن بدن اسلام، لوگ مانے نہ مانے لیکن نام تو بہرحال ہو رہا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگ حج کے دنوں میں جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین پیش کیا۔ کچھ کے قبول اسلام کا یا جھٹلانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ مثلا ایک شخص تھے سوید بن سامت، شاعر تھے، بہت سمجھدار تھے، مدینہ میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے شرف اور ان کے شعر کہنے اور ان کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے لوگ ان کو کامل کہتے تھے، کامل کا خطاب تھا۔ دعوت دی اس کو تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو کلام ہے وہ میرے ہی جیسا ہے، میرے پاس جو ہے ویسے ہی۔ آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس صحیفہ لقمان ہے۔ یہ جو صورت بھی ہے نا قرآن پاک میں لقمان پہ، تو یہ ایک بڑے معروف بزرگ تھے اور مکہ میں ان کا چرچا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس تو عثمان کا صحیفہ ہے، حکمت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا کے دکھاؤ۔ جب اس نے لا کے دکھایا، اب اس میں کوئی غلط چیز نہیں تھی، سب اچھے ایتھکس تھے جو دین کے بھی اخلاقیات تھے۔ آپ نے کہا کہ یقیناً یہ بہت اچھا کلام ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے، ہدایت ہے اور اس میں روشنی ہے۔ کہا کہ لاؤ مجھے سناؤ۔ اس پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، اسلام کی دعوت دی، یہ مسلمان ہوئے۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھا کلام ہے۔ واپس مدینہ گئے، جب مدینہ گئے تو جنگ بواس وہاں لگ گئی اور اس کے اندر قتل کر دیے گئے۔ یعنی اب دیکھیے کہ چند مہینے زندہ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کی دولت دی۔ اس سے بھی ہمارے لیے حکمت کی باتیں یہ ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی اپنی چیز پیش کریں تو پہلے اس سے بھی پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، تاکہ اگلا آپ کو یہ نہ فیل کرے کہ ہماری چیز بہت اچھی ہے۔ بعض دفعہ ہم اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں اپنی کسی چیز کی تعریف میں کہ خوب بتاتے ہیں اور دوسرے سے کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے اگلے سے سنیے، بھئی آپ کیا پڑھتے ہیں، اچھا دکھائیے کیا چیز ہے، اچھا اس میں کیا کرتے ہیں، کیا، اچھا چلو میرے پاس بھی ایک چیز ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اچھا آپ یہ کری، میرے پاس بھی یہ کورس ہے، یہ کلاس ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ یعنی میوچویلٹی پہ بات کریں نا تو اگلا بندہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص تھے ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب میں رہتے تھے،
اور بہت ینگ تھے بالکل، یعنی جیسے آپ کہنا چاہیے کہ جوانوں میں سے تھے۔ اور اس دور میں یعنی یہ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہیں، اور اللہ کے نبی کو بلکہ ان کے آنے کا پتہ چلا، تو پھر آپ ان کے پاس گئے۔ یعنی بعض موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے پاس۔ یہ نہیں تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا وہ خود بھی پیغام دینے کے لیے چل جاتا ہے۔ اور انسان کنواں کیوں بنے، بادل کیوں نہ بنے؟ بادل تو خود ہی جا جا کے برستے ہیں دوسری جگہوں پہ۔ لہٰذا اللہ کے نبی کو جہاں بھی ضرورت پڑتی، محسوس ہوتا کہ میرے خود جانے سے بات بن سکتی ہے، تو آپ خود چلے جاتے۔ پھر آپ نے اسلام پیش کیا، ان کو قرآن سنایا، لوگوں نے آپ سے تھوڑی بہت بات چیت کیا، اور لیکن راستے میں پھر کوئی ایک دوست آ گیا جس کی وجہ سے بات نہیں بن سکی۔ یعنی لوگوں کے نصیب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی وجہ سے بھی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ایک صحابی تھے ابو ذر غفاری، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ سوید بن سامت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اسی طرح یاس بن معاذ کے ذریعے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، تو ابو ذر کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص کوئی ادھر آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود جانے کی بجائے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا تم دیکھ کے آؤ کیا خبریں ہیں وہاں کی۔ ان کے بھائی آئے۔ اب وہ ایسا دور تھا کہ کسی کو کھل کے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کون ہے، کیسے ہیں۔ کہہ رہے میں انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی شخص ملے، میں کیسے پوچھوں کہ نبی کون ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اسی طرح میں بیٹھا رہا، اور جا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پہ نظر پڑ گئی۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں مہمان ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ کہا اچھا چلو میرے ساتھ رات رہ لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ساتھ چلے گئے لیکن کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ڈر رہے تھے کہ نہ جانے یہ ان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ کہتے اگلے دن صبح ہوئی، پھر حرم میں آ کے بیٹھ گیا کہ کوئی تو مجھے کچھ بتائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کی جرات جب نہ کر سکا، تو دوبارہ اگلے دن پھر حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ حضرت علی تو مسلمان ہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ نبی کون ہے؟ کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ساتھ چلو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن میرے بالکل ساتھ نہ چلنا، لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ تھوڑی دور دور چلنا، جدھر میں مڑوں تم بھی ادھر مڑتے جانا تاکہ تم خود جا کے دیکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دور رہنا لیکن چلتے جانا۔ کہا اگر کوئی تمہیں دیکھنے لگے تو جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے بیٹھ جانا۔ یعنی اس طرح آپ دیکھیے کہ اسلام چھپتے چھپاتے لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف آتے تھے، اس طرح کھلے عام تو آنا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جب میں نے آپ کا کلام سنا تو پھر میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر دیکھو اسلام کو چھپا کے رکھنا، ابھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری خبر پھیل جائے اور لوگ تمہیں تکلیف دیں۔ کہنے کہ کیوں، میں ایسا کیوں نہ کروں، ہم حق پہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کھل کے اعلان ہوگا پھر تم بات کر دینا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ باہر گئے، حرم میں کھڑے ہو کے قریش کے لوگوں کے سامنے جا کے انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا اس بے دین کی خبر لو، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اتنا مجھے مارا گیا کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے بچایا، اور قریش کو ڈانٹا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں نہیں پتہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے، اور تمہاری ساری تجارت قبیلہ غفار کے راستے سے ہو کے آتی ہے۔ یعنی اتنا ڈرتے تھے قبیلوں سے اور ایک دوسرے سے کہ اگر ان کو تم نے کچھ کہا تو تمہارے تو قافلے یہ لوٹ لیا کریں گے ان کے قبیلے کے لوگ، تم ان کو چھوڑو۔ لیکن کہتے ہیں کہ لوگ مجھے چھوڑا، اگلے دن پھر وہی ہوا، پھر جا کے میں نے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا، پھر لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت عباس نے مجھے بچایا۔ یعنی وہ اظہار کے لیے مچلتے تھے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ میں کروں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ابو ذر جب واپس گئے تھے تو ان کی ایک شخص کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اتنا سچا ایمان تھا، اور ان کو جب حق سمجھ آتا تھا دوسروں تک بات کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈال دیتے۔ اسی طرح طفیل بن عمر دوسی تھے، یہ بھی بہت سمجھ بوجھ والے شخص تھے، قبیلہ دوس سے تھے، سردار بھی تھے۔ نبوت کے 11ویں سال یہ مکہ میں جب آئے تو مکہ والوں نے ان کی بڑی عزت کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ رتبے والے تھے۔ ساتھ ہی ان کے کانوں میں وہ باتیں ڈال دیں کہ دیکھیں آج کل ہم ایک بڑی مشکل میں آئے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کر دیا، اور ہمارے تو شراسے بکھر رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ اس کی باتیں نہ سنیے۔ بس اس کی باتوں میں اثر بہت ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ بس اس کے جادو میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں اتنا ان کے اس پروپیگنڈے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی دے لی،
کہ کہیں غلطی سے میرے کانوں میں اگر آواز پڑ گئی تو میرا دین میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ جب میں رہا وہاں تو میرے دل میں آیا کہ میں کیسا بیوقوف ہوں، آخر میں شاعر ہوں، میں اتنا سمجھدار ہوں، ایک سردار ہوں، تو کیا بھلا میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، اور جب آپ سے بیٹھا بات کی، میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، آپ سنائیں، آپ کا کلام کیا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ان کے اوپر اسلام پیش کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بات سنی تو میرے دل میں اتنی اتری کہ میں تو فوراً مسلمان ہو گیا، فوراً کلمہ پڑھا، گواہی دی، اور کہا کہ اللہ کے نبی میں واپس جاؤں گا، اپنی قوم کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی نشانی دیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ گے تو تمہارے پاس ایک نشانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے قوم کی طرف واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کے چہرے پر ایک چراغ کی روشنی پیدا کر دی تھی، یعنی ان کے ماتھے پہ ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، جس طرح انیوژل چمک ہوتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہی یہ لوگ فوراً ایک دم کانشیس ہو جائیں گے نا، اور یہ سوچیں گے شاید میرا مسئلہ کر دیا گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس چمک کو میرے ماتھے سے ہٹا کے میرے ڈنڈے کے سرے پہ کر دیں۔ سٹک تھی ان کے ہاتھ میں، جیسے وہ موسیٰ والی کہانی مجھے تو یاد آ رہی ہے، ید بیضا اور عصا جو تھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ اب کیا تھا کہ میرے جو ڈنڈا تھا اس کے سرے کے اوپر چمک آ گئی، اور اس طرح پہ میں نے اپنے لوگوں کو جا کے تبلیغ کری، اور کوئی پوچھتا کوئی دلیل ہے تو میں ان کو یہ چمک والی چیز دکھاتا، اور صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ان کی قوم کے 70 یا 80 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسلام میں اتنے کارنامے دکھائے کہ جنگ یمامہ میں بھی جا کے یہ شہید ہوئے۔ یعنی ایک ایک شخص جو آتا تھا وہ بعد میں اپنی پورے کنبے اور برادری کے لیے ایک نشان منزل بن جاتا تھا۔ آج ہم بھی دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں سے بات کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ دوسروں کا درد عام طور پہ دل میں رکھا کریں، لیکن اپنے رشتہ داروں کا درد جو ہے وہ زیادہ دوسروں سے رکھا کریں، اور اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ میری ذات کی وجہ سے میرے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ مجھے اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی قوم والوں کے لیے ایک منزل کا نشان بنا۔ دیکھیے جو بات بندہ اپنی قوم اور اپنی برادری کو سکھا سکتا ہے نا، بعض دفعہ دوسرے قبیلے کے لوگوں سے لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک گیپ بھی ہوتا ہے نا، ایک آپس میں تھوڑا سا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے اپنی اپنی قوموں سے ہی آئے تھے آلموسٹ، تو اس سے اپنے دل میں نیت رکھیں کہ آپ ان کے اپنی قوموں کے حالات جانتے ہیں، آپ ان کے اندر کی مینٹیلٹی جانتے ہیں، ان کی ٹون جانتے ہیں، اس رنگ میں بات کریں، اپنوں میں گھس کے بات کریں۔ جو بات ہم سیکھتے ہیں اس کو اپنے تک رکھنے کی بجائے آگے جا کے دوسروں کے ساتھ کریں۔ کیا بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کے ان لوگوں کو ہماری وجہ سے جہنم سے بچا لے کہ جس کے اندر وہ اس وقت پڑ چکے ہوں۔ تڑپ کی ضرورت ہے، جتنا تڑپیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ایک شخص تھے ضماد ازدی، دواد ہوتا ہے نا، جیسے دماد ازدی تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ جھاڑ پونگ کر کے اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا، جیسے آج کل بھی لوگ وہ جن اتارتے ہیں یا کچھ اس طرح کے علاج کرتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مکہ میں آئے تو وہاں کے لوگوں سے سنا کہ اس طرح محمد نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگے کہ میں اس خیال سے ان کے پاس چلا گیا کہ چلو میں ان کا کچھ علاج کر دوں، کچھ فائدہ ہو جائے گا قوم کا۔ خیر اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہنے لگے بھئی میں تو آپ کا مطلب آج سیب اتارنے آیا ہوں، اور آپ کو اگر کوئی ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر وہ کلمات پڑھے جو آپ ہر خطبے سے پہلے عموماً پڑھتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس سے مدد طلب کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے آخر میں گواہی ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کے نبی کے بندے اور رسول ہونے کی۔ ضماد نے جب یہ کلمات سنے تو اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا، کہنے لگا ایک بار پھر سنا دیں۔ آپ نے دوبارہ سنا دیا، کہنے لگا نہیں ایک بار پھر سنا دیں۔ تیسری بار سننے کے بعد کہنے لگا کہ میں کاہنوں کی، جادوگروں کی، شاعروں کی کتنی باتیں سن چکا ہوں، لیکن جو الفاظ آپ کے ہیں، جو آپ کا کلام ہے،
میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ سمندر کی گہرائی سے نکلے ہوئے موتی ہیں۔ کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ساتھ ہی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے بھیجا تھا ان کو کہ جا کے علاج کرو، اور ان کا اپنا علاج ہو گیا۔ اور آج بھی حقیقت ہے، اگر مسلمان اپنی صحیح شکل و صورت اصل اسلام کے ساتھ دنیا میں پھریں گے نا، تو یہ انسانیت جو تڑپ رہی ہے نا، گناہوں کی طرف بھاگ رہی ہے، لپک رہی ہے، یہ خود بخود ہمارے ہاتھوں سے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ صرف ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی، اپنے دل میں اس درد کو پیدا کرنے کی۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پہ حجت تقریباً تمام کر دی تھی، اور اب آپ کے لیے راستے دوسری طرف بن رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کہ یہ شخص جو مکہ سے اٹھا اور اتنی مخالفتیں آپ کی ہوئیں، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اور پلیٹ فارم بنا رہا ہے، ایک اور جگہ ہموار ہو رہی ہے۔ جو حج کا موسم آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 ایسے لوگوں کو بھیجا جو پورے مدینہ والوں کے لیے رحمت کی بارش بنے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیج تھے جن کے اوپر پھر تناور درخت بنے اور جس پہ بے حساب پھل لگا۔ اور یہ 6 شخص کون تھے؟ اسد بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ۔ یہ 6 لوگ تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ اس شہر میں کوئی شخص آیا ہوا ہے جو دین کی بات پیش کرتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی کوشش کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کھلے عام ملاقات ہو نہیں سکتی تھی۔ دیکھیے کہ اس دور میں کوئی اتنے سائنٹیفکلی اتنے زیادہ سورسز نہیں تھے کہ آپ کی CID کی جائے، لیکن مکہ والے ہر وقت آپ کی ٹو میں رہتے تھے، اس لیے یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کھلے عام کسی جگہ ملا جائے۔ تو لہٰذا منا کی ایک گھاٹی تھی، یعنی ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ میں چونکہ رہتے تھے اور وہاں پہلے سے یہود موجود تھے، یہود کی زبان سے یہ بات سن چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور عرب میں ہی آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا نا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اور یہود کا یہ خواہش تھی، ان کو پتا تھا نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے یہ مکہ والوں اور مشرکین کو تباہ کر دیں گے۔ جو ہی ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دلوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہود ہمیں دھمکیاں دیں، ہم کیوں نہ اس نبی کا ساتھ دینے لگ جائیں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ مدینہ والے جنگیں لڑ لڑ کے تھک چکے تھے۔ ان کی جنگیں کئی کئی سال تک جاری رہتی تھیں۔ ان کو اللہ کے نبی کی صورت میں ایک لیڈر دکھا، ایک راہبر دکھا، ایک رہنما دکھا۔ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رہنمائی میں ہم ان فتنوں سے اور ان غلط ماحول کی جو ہمارے ارد گرد چیزیں آ چکی ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، سیکھی، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کے اپنے شہر میں بات کرو۔ بات نکلتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے یہ واپس پلٹے تو اس کے بعد تو پھر مدینہ کے گھر گھر میں اللہ کے نبی کے چرچے پہنچ گئے۔ جو باتیں آپ کی انہوں نے سنی تھیں کسی بھی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بتانی شروع کر دیں۔ تو یہ سن 1190 کا سال تھا کہ جس میں پھر ایک اور اہم واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا تھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح تھا۔ تیسری بیوی تھی ترتیب کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی میں کسی اور عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد سودا بنت زمع بوڑھی خاتون تھی، بھاری جسم کی تھیں، اللہ نے ان سے نکاح کروایا آپ نے ان سے نکاح کیا۔ تیسرا نکاح 1190 میں جو ہو رہا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ بچپن سے ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کی ملاقات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آتے ہوں، لیکن نہ آپ کے ذہن میں ایسا خیال تھا نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اللہ کے نبی کو دکھائی تھی۔ میں نے تمہیں نکاح سے پہلے ہی دیکھا تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے سبز ریشم کے اندر لپٹی ہوئی ایک تصویر دکھائی مجھے، اور جب کھولا تو وہ تم تھی۔ اب آپ دیکھ چکے تھے پہلے بھی، آف کورس سارا ہمیشہ سے آنا جانا بھی تھا، لیکن اشارت اللہ کی طرف سے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ
ایک رسم توڑنا چاہتے تھے، اور وہ کیا کہ ابو بکر صدیق ایک قسم کے اللہ کے نبی کے منہ بولے بھائی بن چکے تھے، اور اس دور کے رواج میں منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہوتا تھا، جیسے بھانجی یا بھتیجی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی۔ ان کے ذریعے سے ایک یہ بھی سنت قائم کرنا تھی کہ کبھی کبھی ایڈورس حالات ہو سکتے ہیں، امت پہ کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے، کوئی ایسی چھوٹی عمر کی بچی ہے جس کو عزت کے تحفظ کی ضرورت ہے، جس کو سہارا چاہیے، کسی مرد کے ساتھ رہے، کیا اس کا سٹیٹس ہو، ظاہر منہ بولے رشتے تو نہیں بنتے، کہیں نہ کہیں گنجائش ہو سکتی ہے تو نکاح کر دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی کی جو 11 شادیاں ہوئی تھی، ہر شادی کے پیچھے قانون بنا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بیوہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مطلقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اپنی عمر سے بڑی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر سودا بنت زمع آپ سے کئی گنا بڑی تھیں، ان سے نکاح ہوا، عام شکل و صورت کی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا، آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی دور میں باقی آپ کے جو نکاح ہوئے، ہر شادی کے پیچھے ایک حکمت تھی، وہ تو ایک قانون تھے۔ اللہ کے نبی ایک مکمل رہنما تھے، آپ کے ذریعے سے انسانیت کو رہنمائی دینی مقصود تھی۔ جو کام آپ نے کر لیا وہ دوسروں کے لیے کرنا بھی جائز ہو گیا، تو لہٰذا ہجرت سے پھر جو پہلا سال تھا اس میں پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، شوال کے مہینے میں 9 سال کی ان کی عمر تھی۔ بہت لوگ اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو حق ہی نہیں ہے کیچڑ اچھالنے کا، اس لیے کہ کسی انسان کی آپ پوری شخصیت کو اگر نہیں جانتے تو صرف ایک پہلو کو جان کے آپ کیا چیز اس سے لے لیں گے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ سٹل یہ وہی دور تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے غم سے نہیں نکلے تھے۔ ابھی تقریباً 1 ہی سال ہوا تھا، وہ 10 نبوی تھا، یہ 11 تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہم واقعہ آپ کی زندگی میں پیش کیا کہ جس سے آپ کو بڑے مخفی اشارے ملے، اور یہ واقعہ تھا معراج کا واقعہ، جس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں سپارے کی بھی پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گیا۔ اور اس کے بعد سورۃ نجم میں پھر اس واقعے کا ذکر ہے جو بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پہ گئے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر معراج کے 2 حصے تھے، ایک تھا آپ کا زمینی سفر جو بیت اللہ سے شروع کر کے بیت المقدس تک ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سفر ہوا، براق آیا، آپ اس پہ بیٹھے اور آپ کو یہ زمین کے راستے کرایا گیا۔ بیچ میں آپ نے مدینہ کو دیکھا، مدین کو دیکھا، راستے سے کچھ چیزیں دیکھیں، لوگوں کی جزا اور سزا دیکھی۔ پھر آپ بیت المقدس میں پہنچے، وہاں انبیاء کرام موجود تھے، سب کے ساتھ آپ نے امامت کروا کے نماز پڑھائی، ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں سے پھر آپ آسمانوں پہ گئے۔ جو سفر مکہ سے لے کے بیت المقدس کا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو جانا، اسری بعبادی، یعنی رات کے وقت یہ سفر ہوا تھا اس رات، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ معراج کا جو لفظ ہے یہ عین را جیم سے، عروج بھی اسی سے، بلندی۔ تو معراج مکہ سے وہاں نہیں تھی، بلکہ وہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ اس کے بارے میں 6 قول ملتے ہیں۔ یہاں ان اقوال کو سننے سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا کہ تاریخوں کو یاد رکھنا، دنوں کو منانا، مہینوں کو منانا، یہ اسلامی کلچر میں ہی نہیں ہے، ورنہ اتنے اہم واقعات جو ہوئے اس کو لوگ یاد رکھتے تو آپ دیکھیے کہ کبھی کسی کو مغالطہ ہوتا؟ یقیناً نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا اہم واقعہ تھا، اس کے بارے میں 6 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جس سال آپ کو نبوت ملی، پہلا سال، اس وقت ہی معراج بھی ہو گئی، امام طبری کہتے ہیں یہ بات۔ دوسرا قول کیا کہ نبوت کے 5 سال کے بعد آپ کو معراج کرائی گئی، یہ امام نووی اور امام قرطبی اس کی ترجیح دیتے ہیں۔ پھر تیسرا قول کیا ملتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہی، اور یہ علامہ منصور پوری کہتے ہیں، اور ہمارے انڈو پاک کلچر میں یہی تاریخ معروف ہو گئی۔ آج ہمارے ہاں عموماً 27 رجب کو معراج کی بات مانتے ہیں نا لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ علامہ منصور پوری کی تفسیر جو سیرت ہے اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، اور جو کتاب جو اردو کی چیز ہمارے کلچر میں آ گئی، لوگوں نے اس کو سمجھ لیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے چوتھا قول بھی ایک ملتا ہے، اور وہ کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے نبوت کے 12ویں سال رمضان میں ہوئی۔ اسی طرح 5واں قول کیا ہے؟ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے
نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی، اور چھٹا قول کیا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول میں ہوئی۔ اب اگر آپ پہلے 3 قول دیکھیں کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال، یا 5ویں سال، اور تیسری یہ کہ 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، تو اس کو تو مانا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک دلیل ہے، کیا کہ معراج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ دلیل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور اس بات پہ ہر ایک کا اتفاق ہے کہ معراج کے موقع پہ 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ معراج کا سفر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان میں ہوئی تھی، تو لہٰذا اس سے بات تو ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئی بات 27 رجب کی، کہاں تک ہے؟ ہو بھی سکتا ہے تو نہیں بھی ہو سکتا، اس سے سروکار نہیں۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس ہونے سے اور اس کو اگلے سال منانے سے اسلام کا کیا تعلق ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال کے سفر کے بعد اگلے سال ٹھیک اسی تاریخ پہ جشن ہوتا، مسجد نبوی میں چراغاں کیا جاتا، لوگ جمع ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے راگ لگا لگا کے اپنے معراج کے قصے سناتے، اور یہ سننا چلتی جاتی ہر دور میں، تو یہ واقعہ کسی کو ڈیٹ بھولنی نہیں تھی۔ ایسی ہے کہ جیسے جو لوگ برتھ ڈیز مناتے ہیں، ان کو اپنی تو چھوڑیں، خاندان کے اکثر لوگوں کی برتھ ڈیز یاد ہوتی ہیں، اور جو مناتے نہیں ان کو کبھی اپنی بھی نہیں یاد رہتی۔ جس چیز کی سیلیبریشن ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے نا۔ صحابہ کرام نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا کہ جس سے یہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو وہ لفظوں میں پیش کریں۔ آج امت نے جو دین اپنا لیا ہے وہ شارٹ کٹس کا دین ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کرنا کرانا کچھ نہ پڑے، بس یہ کر لیتے ہیں کہ چند خاص راتوں کو بنا لیں اور اس کے اندر جو کام کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ معراج کے موقع پہ فرض کیا ہوا، اس کا پیغام کیا تھا، آج بھی وہ پہلو بڑے بڑے دینداروں سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے سفر سے اصل میں نبوت کی تبدیلی بتائی تھی۔ یہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا ایک شریعت سے دوسری شریعت تک کا سفر تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی مکہ ہجرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا۔ یہ ساری تبدیلیاں تھیں کہ اب امت مسلمہ کو وہ اعزاز ملنے والا ہے جو کل تک یہود کو ملا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائیں، یہ ثابت کی جا رہی تھی یہ بات کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو وہاں جو لے کے گیا، تو اس کا خلاصہ مختصر سا جو صحیح روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسم کے سمیت براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے لے کے جایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج صرف خواب میں ہوئی تھی، جسم سے نہیں ہوئی، تو بھئی پھر اس میں بڑی بات کیا تھی؟ یہ تو ہم میں سے بھی کسی کو ہو سکتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ امی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پاکستان گئی تھی، تو کیا کوئی آپ پہ خیرت کر سکتا ہے؟ ہائے کیسے چلی گئی تھی، ٹکٹ کیسے لیا تھا، 5 6 7 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بغیر تم پہنچ کے واپس کیسے آ گئی؟ کوئی حیرت کرتا ہے؟ بھئی گئی تھی تو گئی ہوں گی، اب جہاں مرضی جا کے، خواب کی بات میں تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے معراج کے بعد جو پروپیگنڈا پھیلا اور جو لوگوں نے آپ کی ہنسی اڑائی، وہ اسی بات پہ تھی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی جا کے واپس بھی آ جائے اور پھر بھی رات کا کچھ حصہ باقی ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کے جسم کے ساتھ معراج کی گئی تھی۔ آپ کو فرشتے لے کے گئے تھے، آپ کے پاس پہلے معراج کی رات سے پہلے کچھ فرشتے آئے، 3 4 فرشتے آپ حرم کے پاس تھے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا۔ آپ کی زندگی میں 2 دفعہ شق صدر ہوا۔ پہلا وہ ہوا تھا جو آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، اب دوبارہ وہ وقت ہوا جب آپ کو معراج کروانی تھی، آپ کو وہ منظر دکھانے تھے جنت کے، جہنم کے، آسمانوں کے، 7ویں آسمانوں کے، جو عام انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے فرشتوں نے آپ کو رکھا اور آپ کو سوتا دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے سو رہے ہیں۔ ایک دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل زندہ ہیں۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، سونے کا تشت لایا گیا، پھر اس میں آپ کا سینہ کاٹا گیا، زمزم سے دھویا گیا، کا دل میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے نا وہ آپ کا دھو دیا گیا، یعنی اب شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا۔ پھر اس کے بعد ایمان اور حکمت آپ کے سینے میں بھر کے اس کو دوبارہ سی دیا گیا، اور آپ کے سینے پہ کٹ کا نشان لوگ دیکھا کرتے تھے۔
آج بھی دیکھیے کہ جن لوگوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے جو ہوتی تھی تو وہ پھر سینے پہ ایک ہلکی سی لائن دکھتی تھی، تو اس طرح کی یہ نشان اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ پھر اس طرح اگلے رات جب وہ آئے جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو لے کے گئے، لیکن یہ کہ اس سفر میں پھر آپ کو بہت کچھ دکھایا گیا۔ آپ نے لوگوں کو جنت میں دیکھا، جہنم میں دیکھا، پھر آپ کو جب بیت المقدس سے اوپر لے کے جانا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو دوبارہ اپنے ساتھ لیا اور آپ گئے پہلے آسمان پہ۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، سلام کیا، بات چیت ہوئی، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد کچھ روحیں ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ ان کی دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم تھے کہ نہیں ہوا۔ اور بائیں طرف کون ہے؟ کہ جو جہنم میں جائیں گے، اور ان کو دیکھ کے یہ روتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ گئے تو وہاں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں دنیا میں بھی ساتھ تھے تو وہاں بھی ساتھ تھے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں معروف یہ ہے کہ انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ میری جان زمین کی بجائے آسمانوں پہ اترے، اس آسمان پہ نکلے، اور اللہ نے یہ حجت بھی تمام کرنی تھی کہ زمین کے کناروں میں چھپ جاؤ یا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاؤ، جب موت آئے گی تو وہاں بھی آئے گی۔ تو ان کی جان ملک الموت نے آسمانوں پہ لی تھی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام نظر آئے، اور چھٹے آسمان پہ پھر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے جاتا دیکھ رہے تو رونے لگے۔ کہا موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی بنایا ہے، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی اور پہلے جنت میں جائے گی۔ یعنی ایک رشک کی وجہ سے بھی رو رہے تھے۔ پھر ساتویں آسمان پہ گئے تو کس سے ملاقات ہوئی ہوگی؟ کون سا رہ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ نبیوں کا مختلف آسمانوں پہ ہونا اللہ کے ہاں ان کے درجوں کے فرق کی وجہ سے تھا۔ سب سے اوپر ساتواں آسمان، اور اس کے پاس کیا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش۔ ابراہیم اللہ کے قریبی تھے، حنیف تھے نا، یکسو تھے، فوکس تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قریب کیا، اور وہاں جا کے پھر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں جو انتہا ہو، لاسٹ حد، آخری بات، اس کے آگے کوئی نہیں جاتا۔ پھر وہاں سے آپ کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ زمین میں جس جگہ بیت اللہ ہے نا، بالکل ٹھیک اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو آسمان پہ بیت المعمور ہے، گھر ہے ایک فرشتوں کا، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ معمور کہتے ہیں اس کو اس لیے کہ آباد ہوتا ہے، عین میم را، عمرہ عامرہ کہتے ہیں آباد کرنے کو، کہ وہ اتنا بھرا ہوا گھر ہے فرشتوں کا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جس فرشتے نے وہاں طواف کر لیا ہے اس کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا۔ اس کے باوجود وہ گھر ہر وقت فرشتوں کے رش کی وجہ سے بھرا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن میں بعض روایتوں میں آتا ہے 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیا کیا چیزیں غیب کے پردوں میں چھپائی ہوئی ہیں، اور اللہ نے اگر ہمارے لیے آسانیاں کی تو دیکھیں گے یہ چیزیں بعد میں۔ آج تو ہم اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہائے نیاگرا فال دیکھی ہے، ہائے تم نے فلاں دریا دیکھا ہے، تم نے ڈزنی لینڈ دیکھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ غیب کے پردوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو جبرائیل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کہا کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ فرشتے نور سے بنے ہیں نا، تو نور روشنی ہے نا، اس کے آگے کچھ ایسی روشنیاں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاتے تو ان کے پر جلتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہاں آپ گئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شکل کا ایک شخص دیکھا۔ آپ نے کہا یہ ابو بکر یہاں سے کیسے آ گئے؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ابو بکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنائیت دینے کے لیے اور وہ اس ماحول سے مانوس کرنے کے لیے آپ کے دوست کی شکل ایک فرشتے کی بنا دی۔ اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ زمین پہ تو ہر جگہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ہی، حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ ہے، آج قبر بھی ساتھ ہے، اور آسمانوں پہ اللہ کے نبی گئے تو وہاں بھی آپ کی شبیہ دکھا دی
یہ سچی دوستیاں کام آتی ہیں۔ ابو بکر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ابتدائی دنوں میں آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کہتے تھے کہ یعنی میں ساری دنیا کے لوگوں کا احسان دے سکتا ہوں لیکن میں ابو بکر کا احسان نہیں دے سکتا۔ کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ باہر تھی، کھلے آسمان پہ کے نیچے تھے آپ لوگ، تو آپ نے دیکھ کے کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ دیکھیں ان کے سوال بھی کیسے پیارے ہوتے تھے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہے، کہہ رہی میرے دل میں ہے ضرور یہ میرے باپ کا نام لیں گے ابو بکر کا۔ کہا اچھا آپ بتائیں کون ہے؟ آپ نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہہ رہی اللہ کے نبی میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے باپ کا نام لیں گے۔ تو آپ نے کہا عائشہ تم ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی بات کرتی ہو اور آسمان کے ستاروں کو معیار بناتی ہو۔ ابو بکر صدیق کی تو وہ 3 راتوں کی نیکیاں جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری، عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ مشکلوں میں ساتھ، ایڈورس کنڈیشنز میں جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، نیچے دشمن دکھ رہا تھا، ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو وہ دیکھ سکتے تھے، ایسے وقتوں میں ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا۔ اس طرح خوشی خوشی قربانیاں دیا کرتے تھے جیسے لوگ خوشی خوشی انعام لینے جاتے ہیں۔ بہرحال جب اللہ کے نبی وہاں گئے پھر اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا۔ یہاں پھر ایک بہت مبالغہ آرائی کی جاتی ہے ہمارے ہاں قصہ گوئی میں اور کہانیوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا تھا، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس نے جھوٹ بولا، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دین کی باتیں چھپا لیں تو اس نے جھوٹ بولا۔ کلام ہوا تھا لیکن حجاب کے پیچھے سے ہوا تھا، مبالغے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے آگے کیا ہوا تھا بہت ساری واقعات ہم سے غافل ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا کی تھی۔ کوئی کہیں جاتا ہے تو تحفے لے کے جاتا ہے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جا کے کیا تحفہ دیا تھا۔ ہم بھی کہیں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں نا، عموماً لین دین ہوتا ہے نا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کلمات پڑھے تھے کہ التحیات للہ والصلوات والسلام، جب ہم نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ میری ساری قولی فعلی مالی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کے تحفے دیے، اور شروع میں 50 تھیں، بعد میں جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ کہا آپ کی امت نہیں پڑھے گی، ان کو پتا تھا ہم جیسوں کا، واپس جائیے کم کروائیے۔ 2-3 بار اللہ کے نبی گئے 10 کرتے ہوئے، بالآخر 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی جائیے، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ ذرا سوچئے جب آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کتنا شرمندہ کرتے ہوں گے اپنے نبی کو۔ اور اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تحفہ دیا، اور وہ کیا؟ کہا تھا شروع میں کہ 50 نمازیں ہیں، تو اب تم 5 پڑھو گے نا تو 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ دوسرا تحفہ تھا کیا؟ توحید والے کے ہر عمل کے اس کو کم از کم 10 اجر ملتے ہیں۔ یعنی ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا تو فرشتے اس کو 10 لکھتے ہیں، ہم 2 کرتے ہیں تو اس کو 20 لکھتے ہیں، 3 کرتے ہیں تو 30 لکھتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا تحفہ تھا کہ ہر ایک عمل 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بات نہیں بدلتے۔ آج اب دیکھیے جب ہم 5 پڑھتے ہیں تو پھر 50 کا اجر ہے، اور ساری شریعت زمین پہ ملی اور نماز آسمان پہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو معراج کروائی آسمانوں پہ بلا کے، اور ہر انسان کی معراج ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب حضرت یوسف کی معراج ہوئی تھی کنویں میں گرا کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کی گئی تھی آگ میں ڈال کے۔ یہ پرکھ ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا مقام کیا ہے، وہ کتنا بوجھ لے سکتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی معراج ہوتی ہے جب وہ جائے نماز پہ کھڑی ہو کے اللہ اکبر کہتی ہے، ساری دنیا سے بے نیاز۔ زمین پہ رہ کے بندہ عروج پا لیتا ہے جب وہ 5 نمازوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب اپنی نمازوں کا حال دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی خوبصورت عبادت کرنے والا بنا دے کہ جیسی تیری ذات کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ کچھ بڑے خوبصورت واقعات ہیں جو اس موقع پہ آپ کو دکھائے گئے تھے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ ڈیلے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك